خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا مرحبا، عبدالوہاب آپ کے ساتھ۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں آئے دن درس قرآن پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ آج میں آپ لوگوں کے سامنے سورہ توبہ آیت نمبر 17 سے سناؤں گا۔ تو اس میں جو امپورٹنٹ باتیں ہیں وہ میں سب سے پہلے ہم لوگ ڈسکشن کر لیا جائے، تب تو میں تلاوت کروں گا تو آپ کو فائدہ ہوگا، اس لیے میں نے ویڈیو بنایا ہے صرف عبارت اور ترجمہ اور تفسیر۔ تو اس آیت میں، ان آیت میں جو تذکرہ ہے وہ اسلام کا ابتدائی زمانہ ہے، اور اس زمانے میں مشرکین مکہ بیت اللہ شریف پر قابض تھے، اور مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی۔ مشرکین مکہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم ہی اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اور مشرکین میں جو خامیاں آ گئی تھیں وہ کیا کہا جاتا ہے، حضرت عزیر اور عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مان لیے، یہ ایک واقعہ ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسی صورت میں ہوگا جب مسلمان غالب آ گئے تو مشرکین کو بیت اللہ شریف میں داخلہ سے ممانعت ہو گئی، اسی صورت میں دیکھیں گے۔ اس کے بعد فتح مکہ کے بعد ایک اور جنگ ہوئی، ایک یا دو جنگ، حوازن و ثقیف۔ تو اس میں مسلمانوں کی شکست اس وجہ سے ہوئی، مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، لیکن فخر و مباحات کی وجہ سے انہیں شکست ہو گئی۔ انہیں سوچا کہ اب تو ہم بہت زیادہ تعداد میں زد ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، اور اس کے بعد جو وہ کیا کہا جاتا ہے، جو قرآن میں آئے تھے کہ بیت اللہ شریف میں داخلہ سے ممانعت، تو مسلمانوں کے اندر خوف پیدا ہو گیا۔ اس وجہ سے، اس کی وجہ یہ تھی کہ عرب کے میں تو دستور تھا کہ بزنس کیا جائے تو تجارت پہ اثر پڑتا اگر ان لوگوں کو یہ کر دیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، دوسرا راستہ طریقہ یہ ہے کہ پھر ایک زمانے میں ایسا بھی ہوا کہ عرب کے سارے مشرکین جو بھی کچھ ہیں تمام کے تمام مسلمان ہو گئے، تو ہر ایک طریقے سے نیا دور شروع ہوا۔ اور یہ ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو بتایا گیا ہے تفسیر میں، وہ یہ کہ بین الاقوامی مذہب ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں ان کی جو کتابیں ہیں پائے ثبوت کو نہیں پہنچ رہی ہیں، اس میں رد و بدل ہو چکی ہیں، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں رد و بدل نہیں ہوا، اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ تو آئیے اتنی باتیں ہم لوگ جان گئے، تو اب آئیے تلاوت کرنے کی طرف شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون۔ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون۔ يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا
ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ مشرکوں کا کام نہیں، بہت امپورٹنٹ چیز چل رہی بات، مشرکوں کا کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، حالانکہ وہ خود اپنے اوپر کفر کے گواہ ہیں۔ ان لوگوں کے اعمال اکارت گئے اور وہ ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں۔ اللہ کی مسجدوں کو تو وہ آباد کرتا ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے۔ ایسے لوگ امید ہے کہ ہدایت پانے والوں میں سے بنے۔ کیا تم نے حاجیوں کے پانی پلانے اور مسجد حرام کے بسانے کو برابر کر دیا اس شخص کے جو اللہ اور آخرت پر ایمان لایا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور اللہ ظالم لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنے جان و مال سے جہاد کیا، ان کا درجہ اللہ کے ہاں بڑا ہے اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ان کا رب ان کو خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت اور خوشنودی کی اور ایسے باغوں کی جن میں ان کے لیے دائمی نعمت ہوگی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، بے شک اللہ ہی کے پاس بڑا اجر ہے۔ تفسیر دیکھتے ہیں۔ نزول قرآن کے وقت عرب میں یہ صورتحال تھی کہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع تھے اور مشرکین بیت اللہ کے گرد۔ اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عظمتوں کی وہ تاریخ وابستہ نہیں ہوئی تھی جس کو آج ہم جانتے ہیں۔ غور سے سنیں گے حضرت، بہت امپورٹنٹ چیز باتیں ہو رہی ہیں، بہت ہی تاریخی باتیں ہو رہی ہیں۔ نزول قرآن کے وقت عرب میں یہ صورتحال تھی کہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع تھے اور مشرکین بیت اللہ کے گرد۔ اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عظمتوں کی وہ تاریخ وابستہ نہیں ہوئی تھی جس کو آج ہم جانتے ہیں۔ لوگوں کو آپ عام انسانوں کی طرح ایک انسان دکھائی دیتے تھے۔ دوسری طرف مسجد حرام ہزاروں برس کی تاریخ کے نتیجے میں عظمت و تقدس کی علامت بنی ہوئی تھی۔ مشرکین کی نظر میں اپنی تصویر تو یہ تھی کہ وہ ایک مقدس ترین مرکز کے خادم اور آباد کار ہیں۔ دوسری طرف جب وہ مسلمانوں کو دیکھتے اس وقت کے حالات کو ان کو ایسا معلوم ہوتا جیسے کچھ لوگ بس ایک دیوانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ مگر مشرکین کا یہ خیال سراسر باطل تھا۔ وہ ظواہر کا تقابل حقائق سے کرنے کی غلطی کر رہے تھے۔ مسجد حرام کے زائرین کو پانی پلانا، اس کے اندر روشنی اور صفائی کا انتظام، کعبہ پر غلاف چڑھا دینا، مسجد کے فرش اور دیوار کی مرمت، یہ سب ظاہری نمائش کی چیزیں ہیں۔ یہ بھلا ان اعمال کے برابر ہو سکتی ہیں جبکہ آدمی اللہ کو پا لیتا ہے اور آخرت کے فکر میں جینے لگتا ہے۔ وہ اپنی زندگی اور اپنے اثاثہ کو خدا کے حوالے کر دیتا ہے۔ وہ دوسری تمام بڑائیوں کا انکار کر کے ایک خدا کو اپنا بڑا بنا لیتا ہے۔ سچائی کو پانے والے دراصل وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کو معافی کی سطح پر پایا ہو، نہ کہ ظواہر کی سطح پر، جو قربانی کی حد تک سچائی سے تعلق رکھنے والے ہوں، نہ کہ محض سطحی اور نمائشی کارروائیوں کی حد تک۔ اللہ سے تعلق کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تعلق وہ ہے، بہت امپورٹنٹ بات ہے جو ہم لوگوں میں سے عائد کر رہا ہے بلکہ کر چکا ہے۔ اللہ تعالی سے تعلق کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تعلق وہ ہے جو رسمی عقیدہ کی حد تک ہوتا ہے، جس میں آدمی کچھ دکھاوے کے اعمال تو کرتا ہے مگر اپنے کو اور اپنے مال کو خدا کی راہ میں نہیں دیتا۔ دوسرا تعلق وہ ہے جبکہ آدمی اپنے ایمان میں اتنا سنجیدہ ہو کہ اس راہ میں اس کو جو کچھ چھوڑنا پڑے وہ اس کو چھوڑ دے اور جو چیز دینی پڑے اس کو دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہی دوسری قسم کے بندے ہیں جو مرنے کے بعد خدا کے یہاں اعلیٰ ترین انعامات سے نوازے جائیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اصل بات ہے یہ تقویٰ، اور تقویٰ مشرکین کے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرکین خانہ کعبہ میں خدمت انجام دے رہے تھے
وہ دراصل مشرکین سے بہرحال وہ عبادت نہیں، اصل عبادت کیا ہے؟ تقوی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره واللہ لا يهدي القوم الفاسقین۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اے ایمان والو، اپنے باپوں، بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس لیے میں توجہ کے ساتھ سننے کے لیے میں بتا رہا ہوں، غور سے سنیں گے، اور جو ہم لوگوں میں کمیاں ہوئیں اس کو دور کیجیے۔ اے ایمان والو، اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو عزیز رکھے تب، یعنی اگر ماں باپ ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دے تو ایمان کی طرف توجہ دینا ہے۔ پھر سے ترجمہ کرتا ہوں۔ اے ایمان والو، اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو عزیز رکھیں، اور تم میں سے جو ان کو اپنا دوست بنائیں گے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ کہو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے لڑکے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کے بند ہونے سے تم ڈرتے ہو اور وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، یہ سب تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے، اور اللہ نافرمانوں کو راستہ نہیں دیتا ہے۔ آئیے تفسیر دیکھتے ہیں۔ لوگوں کے لیے اپنا خاندان، اپنی جائیداد، اپنے معاشی مفادات سب سے قیمتی ہوتے ہیں، انہی چیزوں کو وہ سب سے زیادہ اہم سمجھتے ہیں، ہر دوسری چیز کے مقابلے میں وہ ان کو ترجیح دیتے ہیں اور اپنا سب کچھ ان کے اوپر نثار کر دیتے ہیں۔ اس قسم کی زندگی دنیا دارانہ زندگی ہے۔ ایسا آدمی جو کچھ پاتا ہے بس اسی دنیا میں پاتا ہے، موت کے بعد والی ابدی دنیا میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس کے برعکس دوسری زندگی وہ ہے جبکہ آدمی اللہ اور رسول کو اور اللہ کے راہ میں جدوجہد کو سب سے زیادہ اہمیت دے اور اس کی خاطر دوسری ہر چیز چھوڑنے کے لیے تیار رہے، یہی دوسری زندگی خدا پرستانہ زندگی ہے، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے آخرت میں ابدی جنتوں کے دروازے کھولے جائیں گے۔ ایک زندگی وہ ہے جو دنیاوی تعلقات اور دنیاوی مفادات کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے، دوسری زندگی وہ ہے جو ایمان کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے۔ دونوں میں سے جس چیز کو بھی آدمی اپنی زندگی کی بنیاد بنائے وہ ہمیشہ اس قیمت پر ہوتا ہے کہ وہ اس کی خاطر دوسری چیزوں کو چھوڑ دے، وہ کچھ لوگوں سے تعلق قائم رکھے اور کچھ دوسرے لوگوں سے بے تعلق ہو جائے، وہ کچھ چیزوں کی بقا اور ترقی میں اپنی ساری توجہ لگا دے اور کچھ دوسری چیزوں کی بقا اور ترقی کے معاملے میں بے پرواہ بنا رہے، کچھ نقصانات اس کو کسی قیمت پر گوارا نہ ہو، وہ جان پر کھیل کر اور اپنا بہترین سرمایہ خرچ کر کے ان کو بچانے کی کوشش کرے، اور کچھ دوسرے نقصانات کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے مگر ان کے بارے میں اس کے اندر کوئی تڑپ نہ ہو۔ دنیا ہمیشہ ان لوگوں کو ملتی ہے جو دنیا کی خاطر اپنا سب کچھ لگا دیں، اسی طرح آخرت صرف ان لوگوں کے حصے میں آئے گی جو آخرت کی خاطر دوسری چیزوں کو قربان کر دیں۔ ترجیح ایک کو چھوڑ کر دوسرے کو اختیار کرنے کا معاملہ انتہائی سنگین ہے، حتیٰ کہ وہی آدمی کے کفر و ایمان کا فیصلہ کرتا ہے۔ خدا کے دین میں جس طرح کھلے کافروں کے لیے کامیابی مقدر نہیں ہے، اسی طرح ان لوگوں کے لیے بھی یہاں کامیابی کا کوئی امکان نہیں جو ایمان کا دعویٰ کریں اور جب نازک موقع آئے تو وہ آخرت پسندانہ روش کو ترک کر دیں۔ مجھے لگتا ہے ہاں، وہ آخرت پسندانہ روش کے مقابلے میں دنیا دارانہ روش کو ترجیح دے۔ ایسے مدعیان ایمان اگر اپنے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا ہوں تو ان کو اس وقت معلوم ہو جائے گا جب اللہ اپنا فیصلہ کر دے گا۔ تلاوت کرتے ہیں۔ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ
إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن اللہ علیم حکیم. ترجمہ دیکھتے ہیں، لیکن ترجمہ سے پہلے میں بتا دے رہا ہوں، میں پڑھا ہوں. دوستو یہی موقع ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. یہی موقع ہے کہ مشرکین کو مسجد حرام سے بے دخل کر دیا جا رہا ہے. آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں. بے شک اللہ نے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کی ہے، اور حنین کے دن بھی جب تمہاری کثرت نے تم کو ناز میں مبتلا کر دیا تھا، یعنی فخر میں، پھر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگے. اس کے بعد اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر اپنی سکینت اتاری اور ایسے لشکر اتارا جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور اللہ نے کافروں کو سزا دی اور یہی کافروں کا بدلہ ہے. پھر اس کے بعد اللہ جس کو چاہے توبہ نصیب کر دے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اے ایمان والو، مشرکین بالکل ناپاک ہیں، پس وہ اس سال کے بعد سے، امپورٹنٹ چیز، مشرکین بالکل ناپاک ہیں، پس وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس نہ آئیں. اور اگر تم کو مفلسی کا اندیشہ ہو تو اللہ اگر چاہے گا تو اپنے فضل سے تم کو بے نیاز کر دے گا. اللہ علیم و حکیم ہے. میں کچھ تبصرہ نہیں کروں گا، تفسیر میں سب کچھ ہے، اس لیے تفسیر ہی دیکھتے ہیں. مسلمانوں کا غلبہ کافروں کو ان کے کفر کی سزا کا اگلا نتیجہ ہے، مگر کافروں کا کفر مسلمانوں کو اسلام کی نسبت سے متحقق ہوتا ہے. اگر مسلمان اپنی اسلامیت کھو دے تو کافروں کا کفر کس چیز کے مقابلے میں ثابت ہوگا، اور کس بنیاد پر خدا وہ تفریقی معاملہ کرے گا جو ایک کے لیے انعام بنے اور دوسرے کے لیے سزا. آئیے تاریخی باتیں جانتے ہیں. رمضان 8 ہجری میں مسلمانوں نے قریش کو کامیاب طور پر مغلوب کر کے مکہ کو فتح کیا. رمضان 8 ہجری میں مسلمانوں نے قریش کو کامیاب طور پر مغلوب کر کے مکہ کو فتح کیا، مگر اگلے ہی مہینہ شوال 8 ہجری میں ان کو حوازن اور ثقیف، 2 قبیلے ہیں، کہ مشرک قبائل کے مقابلے میں شکست ہوئی. جبکہ فتح مکہ کے وقت مسلمانوں کی تعداد 10,000 تھی اور حوازن و ثقیف کے مقابلے کے وقت 12,000. اس کی وجہ یہ تھی کہ قریش کے مقابلے میں کے وقت مسلمان صرف اللہ کے بھروسہ پر نکلے تھے، مگر حوازن اور ثقیف کے مقابلے پر نکلتے ہوئے انہیں یہ ناز ہو گیا، یہ فخر ہو گیا کہ اب تو ہم فاتح مکہ ہیں، ہمارے ساتھ 12,000 آدمیوں کا لشکر ہے، آج ہم کو کون شکست دے سکتا ہے. جب وہ خدا کے اعتماد پر تھے تو انہیں کامیابی ہوئی، اور جب ان کو اپنی ذات پر اعتماد ہو گیا تو انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا. اپنی ذات پر بھروسہ آدمی کے اندر گھمنڈ کا جذبہ ابھارتا ہے. اپنی ذات پر بھروسہ کرنا آدمی کے اندر گھمنڈ، تکبر، فخر و مباحات کا جذبہ ابھارتا ہے، جس کے نتیجے میں خارجی حقیقتوں سے بے پرواہی پیدا ہوتی ہے. وہ نظم کی پابندی میں کوتاہ ہو جاتا ہے، وہ بیجا خود اعتمادی کی وجہ سے غیر حقیقت پسندانہ اقدام کرنے لگتا ہے، جس کا نتیجہ اس عالم اسباب میں لازمی شکست ہے. اس کے برعکس خدا پر بھروسہ سب سے بڑی طاقت پر بھروسہ ہے. اس سے آدمی کے اندر تواضع کا جذبہ ابھرتا ہے، وہ انتہائی حقیقت پسند بن جاتا ہے، اور حقیقت پسندی بلا شبہ تمام کامیابیوں کی جڑ ہے. ابتداً جب یہ حکم آیا کہ حرم شریف میں مشرکوں کا داخلہ بند کر دو تو مسلمانوں کو تشویش لاحق ہوئی، کیونکہ غیر زرعی ملک ہونے کی وجہ سے عرب کے اقتصادیات کا انحصار تجارت پر تھا، اور تجارت کی بنیاد پر ہمیشہ مشترکہ تعلقات پر ہوتی ہے.
اور تجارت کی بنیاد ہمیشہ مشترکہ تعلقات پر ہوتی ہے۔ مسلمانوں نے سوچا کہ جب حرم میں مشرکین کا آنا بند ہوگا تو ان کے ساتھ تجارتی رشتے بھی ٹوٹ جائیں گے، مگر ان کی نظر اس امکان پر نہیں گئی کہ آج کے مشرک کل کے مسلمان ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ یہی ہوا۔ عربوں کے عمومی طور پر اسلام قبول کر لینے کی وجہ سے تجارتی سرگرمیاں دوبارہ نئی صورت سے بحال ہو گئیں۔ نیز اس ابتدائی قربانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ بالآخر اسلام ایک بین الاقوامی دین بن گیا۔ جو معاشی دروازے مقامی سطح پر بند ہوتے نظر آتے تھے وہ عالمی سطح پر کھل گئے۔ آئیے تھوڑا سا اور تلاوت کر لیتا ہوں، وقت ہے تھوڑا سا۔ قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى مسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ان اہل کتاب سے لڑو، بہت امپورٹنٹ چیزیں دیکھیے کیسے کیسے تفریق کیا جاتا ہے۔ ان اہل کتاب سے لڑو جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ آخرت کے دن پر، اور نہ اللہ اس کے رسول کے حرام ٹھہرائے ہوئے کو حرام ٹھہراتے اور نہ دین حق کو اپنا دین بناتے، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔ اور یہود نے کہا کہ عزیز اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے اپنے منہ کی باتیں ہیں، وہ ان لوگوں کی بات کی نقل کر رہے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا۔ اللہ ان کو ہلاک کرے، وہ کدھر بہکے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے سوا اپنے علماء اور مشائخ کو رب بنا ڈالا اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو صرف یہ حکم تھا کہ وہ ایک معبود کی عبادت کریں، یعنی اللہ۔ وہ پاک ہے اس سے جو وہ پاک ہے اس سے جو وہ شریک کرتے ہیں۔ تفسیر دیکھتے ہیں، بات امپورٹنٹ چل رہی ہے۔ ایمان زندہ ہو تو آدمی ہر واقعے کو خدا کی طرف منسوب کرتا ہے۔ وہ کسی چیز کو صرف اس وقت سمجھ پاتا ہے جبکہ خدا کی نسبت سے اس کے بارے میں رائے قائم کر لے۔ وہ پھول کی خوشبو کو اس وقت سمجھتا ہے جبکہ اس میں اسے خدا کی مہک مل جائے۔ وہ سورج کو اس وقت دریافت کرتا ہے جبکہ وہ اس کی معاطی کو معلوم ہو جائے، یعنی دینے والے کو، سورج پیدا کرنے والے کو۔ ہر بڑائی اس کو خدا کا عطیہ نظر آتی ہے، ہر خوبی اس کو خدا کا احسان یاد دلاتی ہے۔ اس کے برعکس اگر خدا سے آدمی کا تعلق گھٹ کر صرف موہوم عقیدہ کے درجہ پر آ جائے تو خدا اس کے زندہ شعور کے لیے ایک لامعلوم چیز بن جائے گا۔ وہ دنیا کی نظر آنے والی چیزوں پر خدا کو قیاس کرنے لگے گا۔ دوسری قسم کے لوگ طبعی طور پر خالق کو ان دنیاوی چیزوں کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں جن کو وہ جانتے ہیں۔ وہ خالق کو مخلوق کی سطح پر اتار لاتے ہیں۔ یہی حال یہود و نصارہ کا اپنے بگاڑ کے زمانے میں ہوا۔ اب خدا ان کے یہاں موہوم معتقدات کے خانے میں چلا گیا، چنانچہ وہ اپنے نظر آنے والے اکابر اور بزرگوں کو وہ درجہ دینے لگے جو درجہ خدا عالم الغیب کو دینا چاہیے۔ آج ہم لوگ یہی کر رہے ہیں، قبروں پہ جا کر کے وہاں سے مدد مانگتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہی سفارشی ہیں، اور ایسی ایسی شرکیہ کلمات کہتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ اب غور سے سنیں گے ذرا۔ انہوں نے دیکھا کہ یونانی اور رومی قومیں سورج کو خدا بنا کر اس کے لیے بیٹا فرض کیے ہوئے ہیں، تو ان کو بھی اپنے بزرگوں کے لیے یہی سب کچھ اونچا لفظ نظر آیا۔ انہوں نے اپنے آسمانی کتابوں میں اب اور اب مانے باپ، اب مانے ابھی نہیں، انہوں نے اپنی آسمانی کتابوں میں اب یعنی باپ اور ابن یعنی بیٹے کے الفاظ کو خود ساختہ تشریح کر کے خدا کو باپ اور اپنے پیغمبر کو اس کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، جو یہی حال ہو رہا ہے۔
حالانکہ خدا صرف ایک ہی ہے، وہ ہر مشابہت سے پاک ہے، وہی تنہا ہے، اس کا مستحق ہے کہ وہی تنہا اس کا مستحق ہے کہ اس کو بڑا بنایا جائے اور اس کی عبادت کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جارحیت کرنے والے مشرکین یعنی بنو اسماعیل بھی تھے اور اہل کتاب یعنی بنو اسرائیل بھی، مگر دونوں کے ساتھ الگ الگ معاملہ کیا گیا۔ مشرکین کے ساتھ جنگ یا اسلام کے اصول اختیار کیا گیا، مگر اہل کتاب کے لیے حکم ہوا کہ اگر وہ جزیہ یعنی سیاسی اطاعت پر راضی ہو جائے تو انہیں چھوڑ دو۔ اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصلاً مخاطب تھے اور اہل کتاب طبعاً۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ جس قوم پر پیغمبر کے ذریعے براہ راست دعوت پہنچائی جاتی ہے اس سے اتمام حجت کے بعد زندگی کا حق چھین لیا جاتا ہے، ٹھیک ایسے ہی جیسے کسی ریاست میں ایک شخص کے باغی ثابت ہونے کے بعد اسے زندگی کا حق چھین لیا جاتا ہے۔ مگر جہاں تک دوسرے گروہوں کا تعلق ہے ان کے ساتھ وہی سیاسی معاملہ کیا جاتا ہے جو عام بین الاقوامی اصول کے مطابق درست ہو۔ دوستو ٹائم تو ہو چکا ہے لیکن یہ نصف ہے، اس لیے 2 آیت اور میں آپ لوگوں کو سامنے پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں اور اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنے منہ سے بجھا دیں اور اللہ اپنی روشنی کو پورا کیے بغیر ماننے والا نہیں، خواہ کافروں کو جو کتنا ہی ناگوار ہو۔ اسی نے اپنے رسول کو بھیجا ہے ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ اس کو سارے دنیا پر غالب کر دے، خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار معلوم ہوتا ہو۔ ان آیتوں میں خدا نے اپنے اس مستقل فیصلے کا اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے دین کو قیامت تک پوری طرح محفوظ رکھے گا۔ ماضی کی طرح ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا کہ لوگ اپنی ملاوٹوں سے خدا کے دین کو گم کر دیں یا کوئی طاقت اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے میں کامیاب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو زمین پر بسایا تو اسی کے ساتھ اس کے لیے اپنا ہدایت نامہ بھی انسان کے حوالے کر دیا۔ بعد کے دور میں جب لوگ غفلت اور دنیا پرستی میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے خدا کے الفاظ کو بدل کر اس کو اپنی خواہشوں کے مطابق بنا لیا۔ مثلا اپنے بزرگوں کو خدا کے ہم سفارشی مان کر، یہ ہم لوگ کر رہے ہیں، یعنی ہم مسلمان بھائی کر رہے ہیں، وہ مسلمان بھائی جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتے رہتے ہیں برابر۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو زمین پر بسایا تو اسی کے ساتھ اس کے لیے اپنا ہدایت نامہ بھی انسان کے حوالے کر دیا۔ بعد کے دور میں جب لوگ غفلت اور دنیا پرستی میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے خدا کے الفاظ کو بدل کر اس کو اپنی خواہشوں کے مطابق بنا لیا۔ دیکھیے کیا کر رہے ہیں، مثلا اپنے بزرگوں کو خدا کے ہاں سفارشی مان کر یہ عقیدہ قائم کر لیا کہ ہم جو کچھ بھی کریں ہمارے بزرگ اپنی سفارش کے زور پر ہم کو خدا کے ہاں نجات دلا دیں گے، یہ کہ جنت اور جہنم سب اسی دنیا میں ہے، اس کے آگے اور کچھ نہیں۔ لوگ جو کچھ خود چاہتے ہیں ان کو انہوں نے خدا کی طرف منسوب کر کے خدا کی کتاب میں لکھ دیا۔ اس کے بعد خدا نے دوسرا نبی بھیجا جس نے خدا کے دین کو انسانی ملاوٹوں سے الگ کر کے دوبارہ اس کو صحیح شکل میں پیش کیا، مگر بعد کے زمانے میں لوگوں نے اس کو بھی بدل ڈالا۔ یہی بار بار ہوتا رہا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ ایک آخری رسول بھیجے اور اس کے ذریعے ایسے حالات پیدا کرے کہ خدا کا دین ہمیشہ کے لیے اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہو جائے۔ پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تاریخ نبوت کا یہی عظیم کارنامہ انجام پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت لوگوں نے خود ساختہ طور پر بہت سے دین بنا رکھے تھے۔ عرب کے مشرکین کا ایک دین تھا جس کو وہ دین ابراہیم کہتے تھے، یہود کا ایک دین تھا جس کو وہ دین موسیٰ کہتے تھے، نصارہ کا ایک دین تھا جس کو وہ دین مسیح کہتے تھے۔ یہ سب خدا کے دین کے خود ساختہ ایڈیشن تھے جن کو انہوں نے غلط طور پر خدا کی طرف منسوب، خدا کی طرف سے آیا ہوا دین قرار دے رکھا تھا۔ خدا نے ان سب دینوں کو رد کر دیا اور پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنے دین کے واحد مستند ایڈیشن کے طور پر قیامت تک کے لیے قائم کر دیا۔ آج اسلام
बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू फॉर अस, आज इस्लाम वाहिद दीन है जिसके मतन में कोई तब्दीली मुमकिन न हो सकी, जबकि दूसरे तमाम अदियान इंसानी तहरीफात का शिकार होकर अपनी असली तस्वीर गुम कर चुके हैं। इस्लाम वह वाहिद दीन है जो तारीखी तौर पर मोतबर दीन है, जबकि दूसरे तमाम अदियान अपने हक में तारीखी एतबारियत खो चुके हैं। इस्लाम वह वाहिद दीन है जिसकी तमाम तालीमात एक जिंदा जबान में पाई जाती हैं, जबकि दूसरे तमाम अदियान की इब्तदाई किताबें ऐसी जबानों में हैं जो अब मुर्दा हो चुकी हैं। इस्लाम की सूरत में खुदा ने मजहब की जो रोशनी जलाई वह कभी मध्यम नहीं हुई और न बुझाई जा सकी, वह कामिल तौर पर दुनिया के सामने मौजूद है और हर दूसरे दीन के ऊपर अपनी उसूली बरतरी मुसलसल कायम रखे हुए है। दोस्तों बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, हम लोगों ने को तवज्जो करना चाहिए, तवज्जो देना चाहिए। अब मुझे इजाजत दीजिए, गौर से तफसीर को सुनिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो जहां तक मुमकिन हो सके मुसलमानों में शेयर कीजिएगा। अब मुझे इजाजत दीजिए, पूरा सुकम पूरा बड़ा करा है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।